اب ایک اور سوال آیا بہت اچھا، کچھ لوگ CAA اور NRC کے سپورٹ میں بیان دیے ہیں، ان کے ماننے والے اس بات کو صلح حدیبیہ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ بیان میں تو بتا ہی دیا میں نے، اور کہتے ہیں صحابہ نے بھی اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں سمجھ میں آیا کہ صلح حدیبیہ کتنا مفید تھا۔ اس طرح NRC اور CAA بھی ہے کہ فی الوقت مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن دراصل وہ بہتر چیز ہے۔ اب طلاق کے بارے میں تو ان لوگ سپورٹ میں تھے، طلاق کے بارے میں سپورٹ میں تھے نا، آرٹیکل 370 کے بارے میں بھی کچھ لوگ سپورٹ میں تھے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور کچھ لوگ تو جیت کے سپورٹ میں بھی تھے۔ یہ سپورٹ والا اللہ خیر کرے، سمجھ میں آیا؟ سپورٹ میں اس سے میں نے کہا نا صلح حدیبیہ کو صلح سے تعبیر کیا ہے قرآن نے، کس سے؟ خالی فتح کی فتح مبین، اور کس نے فتح مبین دی؟ اللہ نے۔ ارے یار وہ کہاں یہ کہاں، سب ایسے ہی کرو گے کیسے کام چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کو سب باتیں نہیں ملتی ہے کہ حضور نے مسجد سے اتنے لوگوں کو نکالا، ملتی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو سب باتیں نہیں ملتی کہ حضور نے قبر پر مسجد بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے، ان لوگ کو یہ سب نہیں ملتی ہیں۔ اگر میرے پاس آئیں گے خدا کی قسم یہاں پہ نہیں، اور اگر جب چاہے تب چاہے بیٹھ کر کے گفتگو کرے معاملہ خود کلیئر ہو جائے گا۔ اور یہ میں بولا نا، میں جذبات میں، یہ لوگ خود لاتے ہیں جذبات میں، جیسے وہاں کہا جا رہا ہے پیسفل ہونا چاہیے، پیسفل ہونا چاہیے، پیسفل۔ ارے پیسفل تو پہلے سے ہے یار، پرامن تو پہلے سے، اب کیوں بار بار کیوں جذبات کو بھڑکانے کے لیے؟ ان کو وہ سب نہیں ملتی ہے روایتیں، ان کو یہ سب نہیں روایتیں ملتی ہیں، وہ روایتیں ملتی ہیں جو ہمیشہ فتنہ ڈالنے کے لیے۔ اچھا ایک مثال دے رہا ہوں، یہ لوگ بڑا اتحاد اتحاد اتحاد، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے اتحاد، سنو میری بات، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے اتحاد، اتحاد ہونا چاہیے، لیکن جن کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے اس کے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ گھر میں سارے لوگ سکون سے رہتے ہیں، ایک آدمی کمینہ ہے، شرارت کر رہا ہے، کیا کرو گے اس کو؟ زور سے بولو یار، زور سے بولیے، ارے کرو نا اس سے اتحاد، کیا لگا رہے اس کو؟ آپ کا بھائی نہیں ہے کیا وہ؟ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے کیا وہ؟ لیکن کہا گھر میں فتنہ پھیل رہا ہے، فساد پھیلا اس لیے بتایا جا رہا ہے، تو کہا گھر کی بڑی فکر ہے، مصطفیٰ کے در کی فکر نہیں ہے۔ وہاں پہ جو فتنہ فساد برپا کر رہا ہے اس کو کنارے کر، اور اگر وہ کنارے ہونے سے پہلے بیٹھ کر کے معاملہ کلیئر کر لے تو ہم اس کو بھگائیں گے بھی نہیں، سینے سے لگا لیں گے، سینے سے لگا لیں گے۔ اس لیے زیادہ شرارتیں مت کرو، جو کرنا ہے اپنے حساب سے کرو، اور اگر کچھ مسئلے آتے ہیں تو بیٹھ کر کے آؤ، کلیئر کرو، تم بھی سلام پڑھو ہم بھی سلام پڑھیں، تم بھی نماز پڑھو ہم بھی نماز پڑھیں، ہے نا؟ جیسے تم آ کے ہماری مسجد میں فتنہ پھیلاتے ہو نا، ہم تمہاری مسجد میں نہیں جاتے، اور انشاءاللہ اتحاد ہو جائے گا تو تمہاری مسجد کے امام بھی بن جائیں گے انشاءاللہ، سمجھ رہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ۔